الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سورہ قدر کی آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اور اس میں ہم ملائکہ کے موضوع کو قرآن و روایات کی روشنی میں ملاحظہ کر رہے تھے۔ ابھی تک جو ہم نے بیان پڑھا اس کے مطابق ملائکہ کے بارے میں اہل اسلام میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ متکلمین و محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ فرشتے ملائکہ اجسام لطیفہ ہیں، یعنی لطیف اور بہت ہی باریک اجسام ہیں جو کہ آنکھوں سے عموماً دکھائی نہیں دیتے، اور ان کے لیے بال و پر ثابت ہیں، اور بعض کے لیے ممکن ہے کہ کھانا پینا بھی ثابت کیا جا سکے۔ متکلمین اسے اجسام لطیفہ ان کی حقیقت کو قرار دیتے ہیں، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ نظریہ اختیار کیا اور کہا کہ اجسام لطیف نورانی ہیں جن کے اولی اجنحۃ کہ جن کے پر ہوتے ہیں۔ اس کے مد مقابل دوسرا نظریہ اسلامی حکماء کا ہے، اور وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ فرشتے مجرد ہیں، مادہ نہیں ہیں، مادی مخلوق ہی نہیں ہیں، اور مادہ کے احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہوتے، اور جوہر ہیں، یعنی بذات خود وہ قائم ہیں، عالم امر عالم عقل سے ان کا تعلق ہے، اور متمثل اجسام میں یہ ہو سکتے ہیں، اجسام میں متمثل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت جسمانی نہیں ہے، یعنی یہ جسم نہیں ہے، مجرد ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اوصاف آپ نے دیکھے، 8 اصناف کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الغیب میں بیان کیا ہے۔ بعض فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ اگرچہ یہ تعبیرات سمجھنا مشکل ہیں، عرش سے کیا مراد ہے اور عرش کے ارد گرد سے کیا مراد ہے۔ نمبر 3 اکابر فرشتہ ہیں، جبرائیل امین ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں، میکائیل ہیں۔ میکائیل اور جبرائیل 2 نام قرآن میں وارد بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے قسم آتی ہے جنت کے فرشتے، 5ویں قسم ہے جہنم کے فرشتے جن کے سردار مالک ہیں، قرآن کی آیت میں واضح طور پہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر ہمارے پاس چھٹے ہیں جو انسانوں کے اوپر موکل ہیں، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہوئے ہیں۔ 7ویں وہ ہیں کہ جو انسان کے اعمال نامے لکھتے ہیں۔ 8ویں وہ ہیں کہ جو دنیا کی تدبیر کے لیے اللہ نے موکل کے طور پہ قرار دیے ہیں، جیسے قرآن کی آیت ہے فالمدبرات امرا، یا اسی طرح سے المقسمات بھی وارد ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن میں پھر بعض اوصاف فرشتوں کے ذکر کیے گئے تھے کہ فرشتے اہل عقل و شعور ہیں، جو کہ قرآنی آیات و روایات سے ہمارے پاس بات سامنے آتی ہے، فرشتے اہل عقل و شعور ہیں، اور ان کے اوصاف میں سے مختلف اوصاف ذکر کیے گئے کہ جس میں آخری ہمارے پاس وصف آتا تھا کہ یہ معصوم ہیں، کیونکہ عصمت کا ہونا، ان کا اطاعت گزار ہونا اور اللہ کے تابع ہونا یہ اہم چیز ہے۔ اس کے بعد چند شبہات ملا صدرہ نے بیان کیے اور ان کے جوابات دیے۔ آج ہم قبل اس کے کہ اگلی بحث میں داخل ہوں، نہج البلاغہ سے فرشتوں کے اوصاف کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی آیات پہ داخل ہوں گے کہ یہ بعض تمثلات کی صورت میں جو فرشتوں کا آنا ہے، کہ گزشتہ درس میں 3 آیات آپ کے سامنے، 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ جناب مریم علیہ السلام جب تمام لوگوں سے حجاب کر کے یعنی دور چلی گئی، تنہا تھی، تو تب ان کے سامنے ایک بشر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو بھیجا اور وہ متمثل ہوئے ان کے سامنے، اس کا واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ دیواریں پھلانگ کے وہ آ گئے، کہ جیسا کہ سورہ صاد میں ہے کہ وہ خبر آپ تک کیا، آپ وہ وقت یاد کریں یا اس خبر کو آپ ملاحظہ کریں کہ جب وہ دیواریں پھلانگ کے محراب میں داخل ہو گئے،
اور جب داخل ہوئے محراب میں تو ڈر گئے داؤد علیہ السلام۔ وہ اپنا فیصلہ لے کے آئے تھے، اور فیصلہ ان میں یہ تھا کہ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں یا بھیڑیں ہیں، یہ جو 99 بھیڑیں ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ، اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے، یہ 99 بھیڑیں رکھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو، اور ہر روز میرے اوپر آ کے دباؤ ڈالتا ہے، بحث مباحثہ بھیجا کرتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ جو تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے یہ تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کے پاس 99 اور تیرے پاس ایک ہے، اس کو اصلاً مطالبہ کرنا نہیں چاہیے۔ تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ اور یہ دو روایات میں وارد ہوا ہے، فرشتے تھے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، کہ انشاءاللہ موقع ملا آج ہم اسے پڑھیں گے۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ان کے پاس مہمان گرامی آئے جن کی تعداد 3 یا 3 سے زائد تھی، کیونکہ جم کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ ان کے لیے بھنا ہوا ایک بچھڑا لے آئی، حنیذ، جو پتھروں میں بنایا جاتا ہے، جلتا بھی نہیں اور انتہائی نرم اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کے پاس لے کے آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے اور کراہت سے کھانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ان کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں، اور ان کے دل کے اندر، پھر ان کے نفس میں ایک خوف طاری ہوا۔ اور پھر جب انہوں نے ان کے ہاتھوں میں وہ دیکھا، عذاب کے آلات دیکھے، تو تب فرشتوں نے خبر دی کہ ہم قوم لوط کی طرف آئیں اور آپ کو اسحاق، اور اسحاق کے بعد ہم یعقوب کی بشارت دیتے ہیں، اور جناب سارہ کو بھی بشارت دی۔ اب یہ واقعات اور ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نہج البلاغہ کے حصے کو مکمل کر لیں۔ نہج البلاغہ میں 2 جگہ بالخصوص فرشتوں کا تذکرہ، ایک خطبہ اول میں ہے اور ایک خطبہ نمبر 89 میں ہے۔ خطبہ اول میں دیکھیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی تعبیرات بہت ہی ظریف، عمیق اور معارف کی انتہائی بلندیوں کے اوپر ہیں۔ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ملاحظہ کیا اور گزشتہ درس میں وہ آیات بھی پڑھی، اور دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے فرشتے غذا نہیں کھاتے، کیونکہ اگر کھانا کھاتے ہوتے تو ہاتھ بڑھاتے۔ اگر آپ آیات اور روایات کو اس طور پہ جمع کریں اور واقعاً تعقل کریں، کیونکہ ایک دفعہ آپ اصول فقہ کے ضابطوں کے ذریعے سے صرف ملاتے ہیں اور عمیق طریقے سے اس کے اندر وارد نہیں ہوتے، انہی الفاظ کو لے کے الفاظ ہی کے ذریعے سے ملا کے ایک تصویر کشی کرتے ہیں، جیسے مدرسہ تفقیہ کے علامہ مجلسی نے کی، کہ علامہ مجلسی نے جب فرشتوں کی تعریف کی تو قرآن میں چونکہ اولی اجنحۃ آیا ہے لفظ، تو انہوں نے بھی اجسام لطیفۃ نورانیۃ اولی اجنحہ کلمہ لکھ دیا۔ اس سے ہمارے سامنے وضاحت سامنے نہیں آتی، لیکن اگر آپ تعقل کریں ان آیات روایات پہ، آپ کے پاس کئی شواہد ایسے آ جائیں گے، کم نہیں، کئی شواہد ایسے آ جائیں گے کہ جو فرشتوں کے مجرد ہونے پہ بھی دلالت کرتے ہیں اور ان کے جوہر ہونے پہ بھی دلالت کرتے ہیں۔ اور اس سے تمثل کا باب شروع ہوتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ جو قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 17 ہے، اس میں تمثل کے ذیل میں انشاءاللہ ہم آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں معلوم ہوگا یہ تمثل صرف فرشتوں کے لیے نہیں، اعمال بھی ہمارے تمثل ہوں گے، اس کو انشاءاللہ اپنی جگہ پہ دیکھیں گے۔ لیکن فرشتوں کے جو معرفت کی اوج ہے وہ قرآن کریم کے بعد نہج البلاغہ میں ہمیں ملتی ہے، یا تیسرے نمبر پہ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 3، جس میں حملۃ العرش کے بارے میں دعا ہے، عرش کے جو اٹھائے ہوئے ہیں ملائکہ۔ تو صحیفہ کاملہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے، چھوٹی سی دعا، بہت طویل نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے بعد سب سے عمیق ترین گفتگو فرشتوں کے بارے میں اگر کسی جگہ پر ہے وہ نہج البلاغہ کی تعبیرات ہیں، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ خطبہ اول میں آپ کے سامنے خطبہ اول کے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور تاکہ ہم خطبہ نمبر 89 اس میں تھوڑا تفصیلی تذکرہ ہے اسے مطالعہ کر سکیں۔ اس میں ذکر کرتے ہیں، مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھا جا رہا ہے، کہ ذکر کرتے ہیں کہ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، یعنی شگاف ہیں، چیر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی جب خلقت کی، اور انہیں
مختلف آسمانوں کو، ثم فتق ما بین السماوات العلا، بلند اوپر آسمانوں میں فتق یعنی چیر دیا اسے، فملأہن اطوارا من ملائکتہ، اور اللہ نے ان سارے کے سارے شگافوں کو کس سے پر کر دیا؟ ملائکہ سے۔ ایک تو آپ وہ پڑھ چکے ہیں تعبیرات کہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سے نقل کی تھی کہ عدد فرشتہ جس میں تذکرہ تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر کثیر ہیں۔ یعنی کلمات دیکھیں، فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَارًا مِّن مَلَائِكَتِهِ، طبق در طبق، طور یعنی طور کہتے ہیں مرحلہ با مرحلہ، طبقہ با طبقہ، تو مرحلہ با مرحلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ سے ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے ملائکہ سے بھر دیا۔ اب یہ کون کون سے ملائکہ ہیں؟ ان میں انواع ہیں، کچھ ان میں سر بسجود ہیں، منہم سجود لا یرکعون، بعض ہیں جو سجدے میں ہیں سر نہیں اٹھاتے، رکوع نہیں کرتے، اور کچھ رکوع میں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، ورکوع لا ینتصبون، کچھ رکوع میں ہیں کھڑے نہیں ہوتے، جب سے خلق ہوئے ہیں رکوع میں ہیں، جب سے خلق ہوئے ہیں سجدے میں ہیں، وصافون لا یتزایلون، اور ان میں سے ہیں کہ کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں۔ صافون صفائی، صاف یہ عربی سے ہی اردو میں کلمہ آیا ہے، یعنی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں جس سے وہ لوگ ہٹتے نہیں ہیں اس بیان کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کو ذکر کر رہے ہیں لیکن اس کی معرفت بھرے جملوں کے ساتھ۔ وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ، اور تسبیح کر رہے ہیں اصلاً بور نہیں ہوتے۔ اس لیے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکوع سجود والی فقط عبادات کے لیے انسان کو خلق نہیں کیا، اس کے لیے تو بہت خلقت اللہ نے خلق کی ہوئی تھی، انسان کو اختیار کے ساتھ عبادت کی خاطر اور معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ بہرحال مسبحون لا یسأمون، لا یغشاہم نوم العین، ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، غشاوہ پردے ڈال لینا، آنکھوں کی نیند آتی ہے تو انسان کی عقل کے اوپر پردے ڈل جاتے ہیں، کاموں پہ پردے ڈل جاتے ہیں، سو جاتا ہے۔ فرشتوں کو نیند نہیں آتی، یہ آیا مجرد ہونے کو بیان کرتی ہے چیز یا نہیں؟ دیکھیں آپ مادی چیزیں سلب کی جا رہی ہیں۔ ولا صحو العقول، ان کی عقلوں میں بھول چوک کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں یہ مادی اور جسمانی خصوصیات ہیں۔ ولا فطرت الابدان، بدن کی تھکاوٹیں ان کے اوپر طاری نہیں ہوتی، نہ عقلوں کی بھول چوک ہے، نہ بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے۔ ولا غفلت النسیان، اور ان کے اوپر نسیان اور غفلت طاری نہیں ہوتی۔ ومنہم امناء علی وحیہ، بعض ہیں کہ جو اس کی وحی کے امین ہیں۔ دیکھیں آپ نے پہلے امام علی علیہ السلام کی ان کلمات سے فرشتوں کا مجرد ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ آنکھوں میں نیند نہیں ہے، اچھا اسی طریقے سے عقل بھول چول نہیں کر سکتی، بدنوں میں تھکاوٹ اور سستی کاہلی نہیں آتی، نسیان کے یہ شکار اور غفلتوں کے شکار نہیں ہوتے، یہ خود مجرد کی صفات ہیں۔ اور ان میں سے بعض ہیں جو اللہ کی وحی کے امین ہیں۔ وَأَلْسِنَةٌ إِلَىٰ رُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں تک پیغام پہنچانے والی زبان ہیں۔ وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ، اور اس کی اللہ کی قضاء اور اس کے امر کو لانے لے جانے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَصَدَنَةُ لِأَبْوَابِ الْجَنَانِ، اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو بندوں کے اوپر اللہ نے مقرر کیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا حفاظت کرنے سے دو مراد ہو سکتے ہیں، یا اعمال کی حفاظت کرتے ہیں یعنی جو اچھا برا انسان عمل انجام دیتا ہے اس کو حفاظت کر کے محفوظ کر لیتے ہیں وہ، یا یہ کہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں مشکلات اور بلاؤں اور شرور سے، یہاں تک کہ اللہ کا اذن اور امر آئے اور وہ مصیبت طاری ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پیغام رسانی کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کے نگہبان ہیں اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ وَمِنْهُمْ الثَّابِتُ فِي الْأَرَضِينَ السُّفْلَىٰ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نیچے زمین کی طرف آئے ہوئے ہیں اور زمین کی تہوں میں جمے ہوئے ہیں، اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کے پہلو یعنی ان کے جوانب۔ وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ، یعنی ان کے قدم جو ہیں وہ زمینوں کی تہوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں،
والمارقۃ من السماء العلیٰ اعناقہم، اور ان کی جو گردنیں ہیں وہ ان کے گردنیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، یعنی آسمانی علیہ سے بھی اوپر ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں۔ والخارجۃ من الاقدار ارکانہم، اور ان کے جو اطراف ہیں وہ ان کے اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی اس نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ جو تعبیرات ہیں، آیا یہ مجرد ہونے کی علامت ہے یا مادی ہونے کی، جسم ہونے کی علامت ہے؟ یقیناً مجرد ہے کہ جو احاطہ کرتا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں والمناسبۃ لقوائم العرش اکتافہم، کہ ان کے شانے عرشوں کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، یعنی اٹھائے ہوئے ہیں یہ عرش کو۔ عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے اپنے پروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب قدرت کے سرا پردے حائل ہیں، یعنی قدرت کے پردے حائل ہیں۔ یہ تعبیرات ہیں کیونکہ یہاں پہ انسان عرش کو اور عرش کے فرشتوں کو اور ان کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے دیکھیں کیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرش کو اپنے کندھوں کے اوپر یعنی میل کھاتے ہیں اٹھایا ہوا ہے۔ ناقصۃ دونہم ابصارہم، ان کی نگاہیں عرش کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ متلفعون تحتہ باجنحتہم مضروبۃ بینہم وبین من دونہم حجب العزت واستار القدرہ، کہ ان کی نیچے اپنے پیروں میں وہ لپٹے ہوئے ہیں، اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پر کا استعمال ہے یہ کنائے کے طور پر ہے، یہ اصل جسم کے نام سے نہیں ہے، جسم کے عنوان سے نہیں، کیونکہ پیچھے خصوصیات آپ دیکھ چکے ہیں۔ یعنی جہاں پہ بھی بہت عمیق مطلب آئے گا وہاں پہ سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو مطلب کو ایک انسان کے سامنے قریب کر دے، اس لیے یہ مطلب کو قریب کرنے کے لیے کلمات ہیں کہ وہ یعنی وہاں پہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ عرش کے سامنے موجود ہیں، اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب و قدرت کے پردے حائل ہیں، یعنی یہ ایک الگ ہی عظمت کے حامل ہیں، ان تک عزت اور قدرت ان کی اتنی ہے کہ ان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، ان کو جانا پہچانا نہیں جا سکتا۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات، لا یتوہمون ربہم بالتصویر، وہ اپنے رب کی تصویر کشی، وہ اپنے رب کو تصویر کشی کر کے نہیں پہچانتے، یعنی رب کا تصور تصویر کشی کے ساتھ نہیں کرتے۔ مثلا آپ دیکھیں نا انسانوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں، رب کی صورت بنا لیں گے، آپ خصوصیات بیان کرنے لگیں رب العالمین کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو ان کا ذہن آہستہ آہستہ تصویر کشی کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے روایات میں آیا کہ جو بھی تم اپنے ذہن میں خیال لاتے ہو اور جو تصور بھی تم اللہ کے بارے میں اپنے ذہن میں کرتے ہو وہ تمہاری ایجاد کردہ مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صورتوں میں ڈھل نہیں سکتا، وہ ذہنوں کی تصویر کشی میں آ نہیں سکتا۔ عقل اسے درک کر سکتی ہے، حس اور خیال اسے درک نہیں کر سکتے۔ عقل اس کی تصویر کشی نہیں کرتی، صورت کشی حس کرتی ہے، خیال کرتی ہے، لہٰذا یہ بالاتر ہیں فرشتے۔ لا یتوہمون یعنی لا یتصورون، تصور نہیں کرتے، ربہم اپنے رب کا بالتصویر صورتیں بنا کے، ولا یجرون علیہ صفات المصنوعین، اور نہ ان پر مخلوقات کی صفتوں کو طاری کرتے ہیں، ولا یحدونہ بالاماکن ولا یشیرون الیہ بالنظائر، اور نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ جیسے ابھی یہ اہل حدیث اس بات کے پر بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ابھی بھی اہل حدیث کے بڑے علماء جو ان کے مراجع اعظام ہیں ان کے نیٹ پہ سوال جواب پڑھیں تو انہوں نے اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو انہوں نے کہا جو اس کا اقرار کرے وہ مشرک ہے، کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جوتی کے نیچے بھی ہے؟ کیونکہ وہ زمان اور مکان کے دائرے میں سوچ رہے ہیں تو ایسے وہ بچگانہ اور نادانی والے جوابات دے رہے ہیں۔ جب وہ غور و فکر، کیونکہ قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، تدبر نہیں کریں گے تو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے فرشتوں کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ فرشتے اسے محل و مکان میں گھرا ہوا نہیں سمجھتے، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ یعنی شباہتیں دے دے کے اللہ کی طرف اشارے نہیں کرتے۔ دیکھو جس طرح سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے
اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تشبیہ، یہ درست تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی مقایسہ نہیں ہے ماں کی تشبیہ کا اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سے۔ اسی طریقے سے وہ نظائر اور شباہتیں لا کے اللہ کو نہیں سمجھاتے، خود اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ یہ خطبہ اول میں تھا، آپ نے بیانات سنے امام علی علیہ السلام کی۔ آئیں خطبہ نمبر 89۔ یہ خطبہ بڑا عمیق خطبہ ہے اور بہترین خطبات میں سے شمار ہوتا ہے، جس میں خلقت کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اس خطبے کو خطبہ اشباح بھی کہتے ہیں، یعنی مطالب کے اعتبار سے عمیق ترین خطبہ میں سے ہے۔ خطبہ اشباح، شبہ کی جمع اشباح ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں صفت ملائکہ۔ اس سے پہلے آسمان کی صفت امام علی علیہ السلام نے بیان کی۔ اس میں فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام ثم خلق سبحانہ لاسکان سماواتہ وعمارت الصفیح الاعلی من ملکوتہ، کہ پھر اللہ سبحانہ نے اپنے آسمانوں میں اسکان یعنی ٹھہرنے والی، زندگی بسر کرنے والی۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، آیا فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق ہے یا زمینوں پر؟ آپ ملاحظہ کریں کہ جو حکماء اسلامی نے بات کی وہ بہت عمیق اور دقیق ہے، اور آیات روایات مکمل طور پہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ نہ اس طرح کے جیسے مدرسۃ التفقیق نے کہا ہے، انہوں نے پرزور طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر شے مادی ہے، عرش بھی مادی ہے، جنت بھی مادی ہے، جہنم بھی مادی ہے، روح انسانی بھی مادی ہے، ملائکہ بھی مادی ہیں۔ اور پھر کس سے بنے؟ کہتے ہیں مائع بسیط سے بنے ہیں، یعنی بسیط پانی سے۔ پھر پوچھیں یہ بسیط پانی کیا ہے؟ کہتے ہیں بسیط پانی آپ خود غور کریں سمجھ آ جائے گا، یہ والا پانی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے، یہ تو مرکب پانی ہے، یہ تو مائع بسیط نہیں ہے۔ وہ آ جا کے اوصاف مائع بسیط کہہ کے مجرد والے ثابت کرتے ہیں، پھر وہ عنوان اس طرح باندھتے ہیں کہ عالم مثال اور عالم عقل کی نفی، اور پھر نفی کے اوپر روایات لائیں گے اور روایات نفی کرتی نہیں ہیں۔ لہذا ادھر دیکھیں ثم خلق سبحانہ لاسکان سماوات، اپنے آسمانوں کے اوپر زندگی بسر کرنے والے بنائے، وہ جو آسمانوں پہ زندگی بسر کریں۔ وعمارت الصفیح الاعلی من ملکوتہ، اور اپنی ملکوت میں، مفتی صاحب نے ادھر ترجمہ کیا اپنی مملکت کے بلند طبقات، لیکن ادھر آپ دیکھیں من ملکوتہ، آیا ملکوت یہاں پہ مملکت کے معنی میں آ رہا ہے یا خود ادھر ملکوت ہی قرار دینا بہتر ہے؟ یقیناً آپ پیچھے روایات اور آیات کے تناظر میں دیکھیں تو ملکوت کا ترجمہ مملکت نہ کرنا بہتر ہے، بلکہ بہتر کیا ہے؟ اسے ملکوت ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ ملائکہ کا تعلق یا ملکوت سے ہے جیسے حکماء اسلامی نے بیان کیا، یا اصل عالم امر سے ہے، عالم ملکوت سے بھی تعلق ہے ان کا۔ اس لیے ادھر ذکر کیا کہ اگر آپ عربی سے ترجمہ کریں وعمارت الصفیح الاعلی من ملکوتہ، اپنے ملکوت کے بلند بالا طبقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عمارت کہتے ہیں وہی آبادی کو، عمرانیات اردو میں سوشیالوجی کو عمرانیات اسی لیے کہتے ہیں، آبادی، اپنے ملکوت کے اعلیٰ ترین حصوں پہ، صفح یا صفیح یعنی اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر، اعلیٰ ترین طبقات کے اوپر اللہ نے جو آبادی بنائی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں اس کے فرشتے۔ خلقا بدیعا من ملائکتہ، کیا بات کرنے کے لیے فرشتوں کی عجیب و غریب مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ بدیعاً کہتے ہیں ایک تعجب آور اور ایک حیرت انگیز بہترین، جو یعنی ادھر اردو میں عجیب و غریب ایک وہ بھی استعمال ہوتا ہے پست معنی میں، ایک ہے بدیعون کہ ایک انوکھی قسم کی، ایک نئے انداز کی شے ہے کہ جس کی آپ کو مثال پہلے نہیں ملتی، ایک نئے انداز کی، خلقا بدیعا من ملائکتہ۔ اب دوسری صفت اس سے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ملائکہ ہیں کتنے، جو اب امام علیہ السلام تعبیر بیان فرما رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ لگے گا؟ ملائکہ کی تعداد کائنات میں کتنی ہیں۔ وَمَلَأَ بِهِمْ فُرُوجُ فِجَاجِهَا، جتنے اللہ نے آسمان پیدا کیے ہیں، خلق کیے ہیں، ان سب آسمانوں کی جتنی بھی خالی جگہیں ہیں اور شگاف ہیں، ان سب کو پر کر دیا ہے فرشتوں سے۔
کیا کائنات میں کہیں خلا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے سارے کے سارے فرشتوں سے جگہیں پر ہیں. ہمیں جو شگاف نظر آتا ہے، فرج کو فرج بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ فرج یعنی شق، جو شق ہوا ہو. تو فروج فجاجہا، ان آسمانوں کی شگافوں کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے. ان آسمانوں کے وسیع راستوں کے گوشے گوشے کو بھر دیا ہے. وحشا بہم فتوق اجوائہا، اور جتنی بھی فضا تھی، اجوا جو کی جمع ہے فضائیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے فضائیں خلق کی ہیں سب کے سب فضاؤں کو فرشتوں سے جم کر کے بھر دیا ہے. اس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم در حقیقت فرشتوں کے سمندر میں گویا کہ زندگی بسر کر رہے ہیں. انسانوں پہ الگ فرشتے ہیں، اس مادی دنیا کے اوپر الگ فرشتے، آسمانوں کے اوپر الگ فرشتے ہیں. ذرے ذرے کے لیے گویا کہ فرشتہ ہو گیا، بلکہ کئی فرشتے ہو گئے. اور فضاؤں کی وسعتوں کے کونے کونے کو اللہ نے فرشتوں سے چھلکا دیا ہے. اور ان وسیع اطراف کی پہنائیوں میں تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں قدس و پاکیزگی کی چار دیواروں اور عظمت کے گہرے حجابوں اور بزرگی اور جلال کے سرا پردوں میں گونجتی ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری فضاؤں میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. فرشتے کی آوازوں سے فرشتے تسبیح کریں جو ہم سنتے نہیں ہیں. اس سے اندازہ لگائیں. یعنی وَبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ الْفُرُوجِ، یہ جو خالی جگہوں کو اللہ نے فرشتوں سے پر کیا ہے، ان میں کون ہیں؟ زجل المسبحین منہم، ان میں اللہ کی تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں گونج رہی ہیں جو پاکیزگی کی چار دیواریں اور عظمت کے گہرے حجاب اور جلال و جلالت کے پردوں میں گونج رہی ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کرامت اور اس کی جلالت میں یہ فضاؤں میں یہ گونج رہی ہیں. اس گونج کے پیچھے جس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں تجلیات نور کی اتنی فراوانیاں ہیں. یہ گونج تو ایک الگ چیز ہے، فرشتوں کی گونج ہے. اور ان گونج کے پیچھے کیا ہے؟ اس آوازوں کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی آوازیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہمارے لیے وہ آوازیں کھل جائیں تو کان بہرے ہو جائیں گے ہمارے. اور ان آوازوں کے پیچھے نور کی تجلیات فراوان طور پر ہیں. یعنی نور کی تجلیات ہی تجلیات ہیں کہ جو نگاہوں کو اپنے تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں. کیونکہ نور جب کثرت سے ہو جائے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. جیسے آپ چمکتے سورج کو دیکھیں تو وہ کثرت نورانیت کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہوگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا. تو یہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی چیزیں، یہ چندھیا جاتی ہیں ہماری آنکھیں. چنانچہ وہ ناکام اور نامراد ہو کر اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہیں. یعنی اگر آپ نگاہیں اوپر ڈالیں بھی تو ہمارے نگاہوں کے ڈالنے میں بھی یہ جو نورانیت ہے یہ حائل ہو جاتی ہے اور وہ نگاہیں واپس پلٹ آتی ہیں. اللہ نے ان فرشتوں کو جدا جدا صورتوں اور الگ الگ پیمانوں پر خلق کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ ان کی خصوصیات رکھی ہیں، ان کے معیارات الگ الگ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. کسی کے کیا کام ہیں، کسی کو بزرگی دی ہے، کسی کی عظمت زیادہ ہے، اور مختلف طرح کے فرشتے ہیں. بعض کیا ہیں ان میں سے؟ وَأَنْشَأَ عَلَى صُوَرٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَأَقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ، کہ اللہ نے مختلف صورتیں اور مختلف قسم کی اقدار، قدروں کے مالک خلق کیے ہیں. اولی اجنحۃ، پروں والے بعض ہیں. تسبح جلال عزتہ، جو اس کی عزت کی جلالت کے ساتھ تسبیح، عزت کے جلال کی تسبیح کرتے ہیں. لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه، اور مخلوق میں جو اس کی صنعت ہے اس صنعت کی نسبت اس کی طرف نہیں. یعنی مخلوق جو کام کرتی ہے، مخلوقات کے کاموں کو اللہ کی طرف وہ نسبت نہیں دیتے. اور نہ یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی شے کو پیدا کر سکتے ہیں جس کے پیدا کرنے میں وہ منفرد و یکتا ہے. یعنی اگرچہ پوری کائنات میں ساری امور کن کے توسط سے اللہ تعالیٰ انجام دے رہا ہے؟ فرشتوں کے توسط سے ہمارے سامنے افعال الہی ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن یہ فرشتے ان افعال کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے. جیسے یہ غالی حضرات ہیں کہ اگر ایک شے واسطہ بنتی ہے تو واسطے کی طرف اس فعل کی نسبت نہیں دینی. اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہی پیغام ہے کہ خالق اللہ کو قرار دینا ہے. اگرچہ اس دنیا میں جو بدن کی خلقت ہے وہ کئی ذرائع سے ہے،
ان میں والدین بھی ایک واسطہ ہیں، اس میں زمین اور زمین کے اوپر اگنے والی سب چیزیں ایک واسطہ ہیں، اسی طرح ان میں فرشتے ایک واسطہ ہیں، موت بھی اسی طریقے سے، خلق ہے، روزی ہے، اسی صحت ہے، یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں کئی وسائط سے۔ تو واسطوں کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی، بلکہ اصل منبع تک ہم نے پہنچنا ہے۔ جیسا آیت اللہ جوادی عاملی بھی بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دین اسلام اصل منبع تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اس کی طرف آپ اصل منبع کی طرف ان چیزوں کی نسبت دیں۔ کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس اپنی طرف ادعا نہیں کرتے، بلکہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو سبقت قول کے ذریعے سے نہیں کرتے، اپنی بات پہلے کر دیں، اور اللہ ہی کے حکم کے اوپر وہ ہمیشہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی وحی کا امانت دار اور اپنے اوامر و نواہی کی ودیت کا حامل بنایا، یعنی ودیت کی یہ امانت دیا کہ یہ جیسے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اوپر جناب جبرائیل لے کے آتے تھے اور شریعت کا پیغام منتقل کرتے تھے اللہ کی جانب سے، اور رسولوں کی طرف انہیں بھیجا ہے، اور شک و شبہات کے خدشوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ عصمہم من ریب الشبہات، کسی قسم کے شبہات کا فرشتے شکار نہیں ہوتے۔ شیطان جتنی کوشش کر لے، جنات جتنی کوشش کر لیں، انسان جتنے بہکانے کی کوشش کرے، فرشتوں کو کوئی شبہ لاحق نہیں ہوتا۔ بعض ایسے واقعات بھی ہیں، ملک الموت آیا اور اس نے پہچان لیا تو کہا کہ اب میں ذرا ادھر چلے جاؤں، تو ادھر جانے کی بھی عام لوگوں کو فرصت نہیں دی۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں بعض جگہوں پہ، اس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا ملک الموت نے وہ قبول کیا۔ مثلا سورج سے نکل کے آپ چھاؤں پہ ہیں، چھاؤں میں آئے تو روح قبض کر لی۔ اس لیے وہ شبہات کا شکار کبھی بھی فرشتے نہیں ہوتے، اس لیے آپ جتنے کوشش کر لیں انہیں آپ شبہ میں نہیں ڈال سکتے۔ فما منہم زائغ عن سبیل مرضاتہ، تو ان میں سے کوئی بھی اس کی رضا جوئی کی راہ سے کترانے والا نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تھکاوٹ کا اظہار کرے، مشکلات کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیوں کو پورا کرنے سے کترائے۔ وَأَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ، اور اپنی توفیق اور اعانت سے ان کی دستگیری، وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ، کہ اس نے اپنی توفیق اور اعانت سے ان کی دستگیری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، یعنی کیونکہ منبع حیات حقیقی اللہ کی ذات ہے، تمام قدرتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ حجابوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اگر فرشتوں کو ادھر بھیجا ہے تو یہ جگہ اللہ سے خالی ہو گئی، ایسا اصلاً قطعاً نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام جگہوں پہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور اسی کی طرف سے یہ سرچشمہ بہہ رہا ہے۔ سرچشمہ حیات، سرچشمہ قدرت، سرچشمہ رونق، سب کی سب چیزیں یہ اللہ کی طرف سے بہہ رہی ہیں۔ اس نے اپنی توفیق اور اعانت سے ان کی مدد کی ہے، اور اس نے اپنی توفیق اور خشوع کی عز و شکستگی سے ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا ہے، یعنی توفیق دی ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے اپنا رعب قرار دیا ہے، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عظمت کو برپا کیا، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اگر ہم مناسب تعبیر کر سکیں فرشتوں کے بارے میں تو بعض اہل حکمت نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدام البشر ہیں، بشر کے خدمت گزار ہیں۔ اللہ نے انہیں خلق کیوں کیا ہے؟ تاکہ بشر کی خدمت کریں، یہ خلاصہ اس طور پہ بنتا ہے۔ اور ایسے خدمت گزار ہیں کہ جو اپنے مولا اور آقا رب العالمین کی طرف سے ایک لحظے کے لیے بھی سر پیچی یا کوئی ایسا نافرمانی یا معصیت نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانا، کیونکہ کائنات کا مہمان خصوصی کون ہے؟ وہ بشر ہی ہے، اسی کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اسی کو اللہ نے اختیار دیا، اسی کے سامنے اللہ نے اپنے اسماء حسنہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی اسماء حسنہ کی اتباع کرنے کی اس کو تلقین اور فرصت دی، لہذا مہمان خصوصی اس جہان میں وہ بشر ہے، اور اس بشر کی اللہ نے دیکھیں کیسے خدمت کی۔ حتیٰ کہ اگر یہ جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں، کافروں کے اوپر عذاب ڈالنے والے فرشتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں، کیونکہ گندگی گھر میں زیادہ ہو جائے تو آپ صرف خوشبوئیں چھڑک کے تو نہیں وہ گند بلا صاف کر سکتے، بالآخر اٹھا کے گندگی کو باہر نکالنا ہی پڑے گا۔
تو یہ فرشتے ہیں کہ جو جب زمین کے اوپر زیادہ گندگی اکٹھی ہو جائے تو عذاب نازل کر کے ساری گندگی باہر نکال دیتے ہیں تاکہ پھر زمین رہنے کے قابل ہو جائے۔ لہذا آئیں اس کے آگے دیکھیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر، فرشتوں کے قلوب کے اندر اپنی عظمت کو بھر دیا ہے اور اپنی توحید اور تسبیح و تقدیس کی سہولتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں، کیونکہ تسبیح اور تقدیس کرنا آسان ہے۔ تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے انسان کو مشکل پیش آتی ہے، تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ نیند غالب آ جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ نے آسان کر دیا، ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ یہ کہہ لیں، اسلامی حکماء بیان کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ صمد ہیں، صمدی ہیں۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت آئی ہے قرآن کریم میں، اللہ الصمد، اللہ صمد ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی خالی جگہ نہ ہو، پر ہو۔ فرشتے جب سے خلق ہوئے تب سے پر ہیں، ان میں کوئی ایسی گروتھ کی یا استعداد بڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، وہ نشو و نما نہیں پاتے فرشتے، جیسے خلق ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ انسان ہے کہ جو جوف رکھتا ہے، انسان ہے کہ جس کو پر ہونے کی ضرورت ہے، انسان ہے کہ جس نے قوت کو عملی اور فعلی کرنا ہے، اپنے وجود کے اندر اسے بڑھانا ہے۔ لیکن فرشتے جو ہیں ان کے آپ نے ادھر دیکھا تسبیح و تقدیس کی سہولتوں کے دروازے ان پہ کھول دیے ہیں۔ کیسے کھولے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے خلق ہی ایسا کیا، وہ تسبیح کر رہے ہیں تو ابھی آپ پہلے خطبے میں پڑھ چکے ہیں کہ تسبیح جو رکوع میں ہیں وہ سر نہیں اٹھاتے، جو سجدے میں ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں، جو تسبیح کر رہے ہیں وہ بور نہیں ہوتے، آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ یہ اللہ نے ان میں سہولت پیدا کی ہے اور اپنی توحید کی نشانیوں پر ان کے لیے روشن مینار نصب کر دی ہیں، کیونکہ ایسی توحید اللہ تعالیٰ نے انہیں متعارف کرائی ہے کہ عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی انہیں اشتباہ نہیں ہوتا۔ ایسی ان کے وجود کے اندر اللہ نے معرفت توحیدی رکھی ہے کہ اصلاً وہ ایک لحظے کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے۔ نہ گناہوں کی گرام باریوں نے انہیں دبا رکھا ہے، نہ شب و روز کی گردشیں ان کے اوپر سوار ہو کے پلان ڈال لیتی ہیں، یعنی نہ شب و روز کی گردشیں ان کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ ہمارے تو بدن ایسے ہیں، سورج ڈھل جاتا ہے تو ہمیں بوسیدہ کر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جسم میں پوری دنیا میں جسم کیسے پھلتا پھولتا ہے اور کیسے بوسیدہ ہوتا ہے اور سکڑ جاتا ہے؟ صرف سورج اور چاند کی حرکت سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ یہ جو شب و روز گزرتے ہیں، اگر ایک دن طویل ہو جائے اور کئی دنوں کے اوپر مشتمل ہو جائے، ہمارا بدن اسی کے مطابق ڈھلے گا۔ یہ سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے۔ یہ زمین کی جو حرکت ہے سورج کے گرد، اس سے یہ چیزیں ساری کی ساری نشو و نما تازہ بھی ہوتی ہیں اور باسی بھی ہوتی ہیں، نشو و نما بھی پاتی ہیں، بوسیدہ ہو کے ہلاک بھی ہوتی ہیں۔ لیکن فرشتے ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ زمان میں کیونکہ جسم نہیں ہے، زمان اور مکان کا روح پہ اثر ہوتا ہے یا جسم پر؟ در حقیقت ان کے جسم کو وہ گلا دیتی ہیں۔ لہذا ادھر ذکر کرتے ہیں کہ شب و روز کی گردشیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے، گناہوں کی کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے ہوئے، اور نہ شکوک و شبہات نے ان کے ایمان کے استحکام پہ تیر چلائے ہیں۔ آپ شکوک و شبہات کو سمجھ لیں، ایک بندہ ہے وہ تیر چلاتا ہے شک والے، وہ تیر جب لگ جاتے ہیں بدن کو تو وہ بدن شک کرنے لگ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی تشبیہات دیکھیں تو فرشتوں تک کوئی بھی تیر نہیں پہنچتا، شکوک و شبہات کے تیر ان کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر نہیں چل سکتے۔ ایمان ایسا ٹھوس ہے، جتنے شیطان تیر چلانا چاہے شکوک و شبہات کے، وہ ایمان فرشتہ کو آ کے نہیں لگتے۔ اور نہ ان کی یقین کی پختگیوں پر ظنون کا دھاوا ہوتا ہے۔ ظن ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے نا، ظن اور گمان غالب آ جاتا ہے۔ فرشتوں کے اوپر کوئی ظن اور گمان غالب آ کے ان کی یقین کو متزلزل نہیں کرتا۔ نہ ان کے درمیان کبھی کینہ اور حسد کی چنگاریاں بھڑکتی ہیں کہ اسرافیل کے میں نے اب جبرائیل سے آگے نکل جانا ہے، جبرائیل کہیں کہ میں نے عرش کے ساتھ یہ مختص ہو جانا ہے۔ کوئی ان میں حسد اور کینہ نہیں ہے، نہ حیرانی اور سراسیمگی ان کے دلوں میں سرایت کی ہوئی ہے، یعنی ان کی حیرت اور تعجب نہیں ہوتا چیزوں سے۔ بعض روایات ہیں جو بتاتی ہیں تعجب ہو جاتا ہے، مثلا بندہ بڑی عبادتیں کر رہا سال ہر سال سے، اس کا حساب کتاب اور اعمال نامے پہ ثواب کو دیکھا تو بڑا قلیل تھا، یہ تعجب کی چیزیں ہیں۔ لیکن تعجب ان کو
ہوتا نہیں ہے، یہ ایک الگ نوع کا تعجب ہے۔ یہاں پہ جس تعجب کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسا بنا دیا بس ویسے ہی رہیں گے۔ معرفت اور ان کے سینوں کی تہ میں جمی ہوئی عظمت خداوندی اور ہیبت جلال الہی کو نہ چھین سکتی ہیں، یعنی یہ حیرت ان کے وجود، حیرت اصل میں کہتے ہیں شک کے معنی میں، فرشتوں کو شک کبھی بھی نہیں ہوتا اللہ کی معرفت میں، اس کی عظمت میں اور اس کی قدرت کے سامنے، اس کی ہیبت و جلالت کے سامنے فرشتوں کو کبھی شک نہیں ہوتا، نہ کبھی وسوسے ان پہ دندان تیز کرتے ہیں، دندان آس تیز کر دیتے ہیں، یعنی انتہائی تیز دانتوں سے جب آپ چیز چبائیں، یہ تو آپ نوالے سے پوچھیں کہ اس کا کیا حال ہمارے دانت کر رہے ہیں، تب اسے پتہ لگے گا کہ آپ کے یہ دانت کتنے تیز ہیں۔ تو یعنی انتہائی مشکل جگہوں پر بھی فرشتے آ جائیں تو وہ وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے، ان کی فکروں کو زنگ آلود ان کی فکریں نہیں ہوتی، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے پیدا کرتا بوجھل بادل اور اونچے پہاڑوں کی بلندیوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی سیاہیوں کی صورتوں میں ہیں۔ یہ اب اگلا پہلو آ گیا، یہ تو معرفت فرشتہ کی حد تک ہو گیا۔ اب کیا کیا کام ہیں ان فرشتوں کے؟ ایک وہ نوع فرشتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھاری بادلوں کی صورت میں ہیں اور نیچے پہاڑوں کی بلندیوں کی صورت میں ہیں اور اندھیروں کی، سیاہ ترین اندھیروں کی صورت میں ہیں۔ یہ زمین کے فرشتے ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن کے قدم تحت الثری کی حدودوں کو چیر کر نکل گئے ہیں، یعنی زمین کی یہ پہاڑ بادل، یہ سب سے نچلا رتبہ، اور تحت الثری یہ اس سے جدا رتبہ، بالا ترین رتبہ کے، اس کو بھی وہ چیر کے اوپر تک نکل گئے ہیں۔ وہ سفید جھنڈوں کی مانند ہیں جو فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی جس طرح سے سفید جھنڈے ہیں وہ ہوا میں لہلہاتے ہوئے آگے لے جاتے رہیں، تو اللہ نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا تمام عوالم میں یہ فرشتے آگے تک چلے جاتے ہیں، ان کا احاطہ ہے۔ البتہ فرشتوں کی تقسیم اپنی جگہ پر ہے، سب فرشتے ایک یکساں قدرت کے مالک نہیں ہیں، بعض یعنی ایسے فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس قدر قدرت دی ہے کہ انہوں نے عالم کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ سرداران ملائکہ مثلا جناب جبرائیل علیہ السلام، کہ بہت ان کی وسعتیں اور قدرتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کی ہیں۔ اور پھر ان پھریروں کے آخری سرے تک ایک ہلکی ہوا چل رہی ہو، جھنڈے سے تشبیہ دیا، جھنڈا فضا میں اوپر ہی جاتا ہے نا، آپ جھنڈے کو لے جاتے رہیں اور اوپر جا کے پھر وہ لہلہاتا ہے، تو یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اسی طریقے سے فرشتے ہیں کہ جو اوپر جانے میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی اور بلندیوں کے اوپر وہ اپنا قیام کرتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والی چیز نہیں ہے۔ ان فرشتوں کو عبادتوں کی مشغولیت نے ہر چیز سے بے فکر کر دیا ہے، ہماتن ہر وقت وہ عبادت الہی میں رہتے ہیں، اور ایمان کے ٹھوس عقیدے ان کے لیے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن گئے ہیں، اور یقین کامل نے اوروں سے ہٹا کر اسی سے ان کی لو لگا دی ہے۔ یقین کی وجہ سے فقط اللہ کی طرف ان کی توجہ ہے، اللہ کی طرف کی نعمتوں کے سوا کسی غیر کے عطا اور انعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں، فرشتوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں اور اس کی محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہیں۔ وہ جام فرشتے پی گئے ہیں جو اللہ کی محبت سے سرشار تھے، اور جام پینے کی وجہ سے محبت الہی سے سرشار ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں کی تہوں میں اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے، یعنی ان کے قلوب جو ہیں، ان کے قلوب کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے فرشتوں کے۔ انہوں نے لمبی چوڑی عبادتوں سے اپنی سیدھے کمرے بھی جھکا دی ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ لمبی چوڑی عبادتیں کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ کمر خم ہوگی، اتنی عبادتیں کی، تو فرشتے بھی کثیر عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی لمبی لمبی کمروں کو بھی چکا دیا ہے۔ ہمہ وقت اس کی طلب میں رہنے کے باوجود ان کے تضرع اور عاجزی کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے۔ اگر ہم 1 گھنٹہ رو دھو لیں اس کے بعد سارا ذخیرہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ابھی لیال القدر آ جائیں گی تو بعض 1 سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے آنسو، پھر وہ لوٹ کے آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی عبادتیں کر لیں، آہ و بکا کر لیں، ان کا ذخیرہ نہیں ختم ہوتا، ان کی آہ و تضرع اپنی جگہ پہ جاری ہی رہتی ہے۔ اور قرب الہی کی بلندیوں کے باوجود خضوع و خشوع کے پھندے ان کے گلوں سے نہیں اترتے، جتنا بھی اللہ کے قریب ہو جائیں اکڑ نہیں آتی، تکبر نہیں آتا، اور خاشع ہو جاتے ہیں۔
اور خاضع ہو جاتے ہیں۔ یہ علم کی علامت ہے۔ جس شخص کے دل میں بھی علم ہوتا ہے اس میں تواضع ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس کے اندر تواضع نہیں ہے وہ کمپیوٹر ہی کیوں نہ بن جائے، ہماری تعبیر کے مطابق وہ اہل علم نہیں کہلاتا۔ قرب الہی کی بھی یہی منزلت ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا متواضع ہوگا، اپنے سے بہتر کسی اور کو، اپنے آپ کو کسی اور سے بہتر قرار نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کہ اس پہلو سے یہ مجھ سے اچھا ہے، اس پہلو سے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ لہذا تواضع ہے کہ خضوع و خشوع کے پھندے ان کے گلوں سے نہیں اترتے، مزید بڑھ جاتے ہیں، اور نہ ان میں کبھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ خود پسندی بڑی چیز ہے، اپنی چیزیں بڑی پسند آئیں، مثلا اپنی باتیں بڑی اچھی لگیں، اپنی آواز بڑی اچھی لگے، اپنے کھانے بڑے اچھے لگیں، اپنے خیال، اپنے تصورات، ہر چیز اپنی اچھی، اسے کہتے ہیں خود پسندی۔ فرشتے کبھی خود پسندی کے شکار نہیں ہوتے، وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو عبادتیں کی اسے زیادہ خیال کرنے لگے، اور نہ جلال پروردگار کے سامنے ان کے عز و انکسار نے یہ موقع آنے دیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھیں۔ یعنی اتنے خاضع اور اس قدر منکسر ہیں، اس قدر اللہ کے سامنے انکساری کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کو اصلاً نیکی اس طرح گردانتے ہی نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ ان میں مسلسل تعجب اٹھانے کے باوجود بھی سستی نہیں آنے دیتے، کہ یعنی تعجب نہیں، تاب اٹھانے کے باوجود بھی سستی، تھکاوٹ سے چور چور بھی ہو جائیں تب بھی سست نہیں ہوتے۔ نہ ان کی طلب اور رغبت میں کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ مثلا انسان ممکن ہے کہ نماز تہجد پڑھ لے تو اب کہے گا یار اب سو ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے کافی عبادات کر لیں۔ ان کی کبھی بھی طلب میں، رغبت میں کمی نہیں آتی۔ وہ اپنے پالنے والوں کے توقعات سے روگرداں ہو جائیں، اور نہ مسلسل مناجاتوں سے ان کی زبانوں کی نوکیں خشک ہوتی ہیں۔ یعنی ایسی خود پسندیاں ان کے وجود میں نہیں آتی کہ ہم نے اب بڑا ہی مناجات کر لی ہے، اب ہم نے بڑی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یا مناجات کر لی ہے، یہ خود پسندیاں ان میں نہیں آتی۔ نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ دوسرے مشاغل کی وجہ سے تضرع آہوزاری کی آوازوں کو دیکھ لیں، اور نہ عبادت کی صفوں میں ان کے شانے آگے پیچھے ہو جائیں۔ یعنی تضرع آہوزاری کی آوازیں جو ہیں ان میں قلت اور کمی آنے لگ جائے، یا عبادت میں آگے پیچھے ہونے لگ جائیں، اور سستی، مشغولیت ہوتی ہے نا کہ وہ آہوزاری کی دیگر آوازوں کی طرف مشغول ہو گئے یا دیگر چیزوں سے مشغول ہو گئے۔ فرشتے کبھی اس سے مشغول نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں امر دیے، بس اسی کے ساتھ مختص رہتے ہیں۔ نہ وہ آرام اور راحت کی خاطر اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کر کے اپنی گردنوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، یعنی انہیں آرام کی فکر نہیں ہوتی، ایک لحظہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور نہ ان کی کوششوں کے عزم پہ غفلت کی نادانیاں حملہ کرتی ہیں، نہ ان کی بلند ہمتوں میں فریب دینے والے وسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے ضرورت اور احتیاج کے دنوں کے لیے صاحب عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھا ہے، یعنی فقط اللہ تعالیٰ کو اپنا ذخیرہ سمجھتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کے بڑھتے ہیں تو یہ بس اسی سے لو لگا لیتے ہیں، یعنی جتنی بھی مشکلات آئیں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ ان سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ جو عبارتیں ہم پڑھ رہے ہیں، کہ فرشتے بھی کسی خطرے میں پڑ جاتے ہیں، فرشتے کے اوپر بھی کوئی سخت وقت آ جاتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ وَإِلَّا یہ اوصاف امام علیہ السلام کیوں بیان کریں؟ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ قرآن کریم کے بعد سب سے دقیق امام کے کلام ہیں اس جگہ پہ، کیونکہ ایک صفت جب ایک شے میں پائی ہی نہیں جاتی تو اس کے لیے اس کا اثبات اور نفی کی بحث بھی نہیں کی جاتی۔ بحث تو تب کی جاتی ہے کہ جب کوئی گمان ان کے بارے میں ایسا کرے یا احتمال پایا جائے کہ ایسا وہ ہو سکتے ہیں۔ باقی اس میں تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اور ایک اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ احتیاج کے دنوں کے لیے انہوں نے جو صاحب عرش کو ذخیرہ بنا رکھا ہے، اس سے آگے ایک پیراگراف، 2 پیراگراف ہیں، اسے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اس جگہ پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرشتوں کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے جو صفات اور احوال نہج بلاغہ میں ذکر کیے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے فقط اور فقط اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، اور ملکوت اور عالم سماوی سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی بعض آیات آتی ہیں کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بشر کی صورت میں آئے،
تو اس کو تمثل سے تعبیر کیا ہے۔ تمثل کے پہلے ہم لغوی معنی کو دیکھیں اور لغوی معنی سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ سورہ مریم آیت نمبر 17 میں واضح طور پہ یہ کلمہ وارد ہوا ہے۔ سورہ مریم کی اس آیت میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا آیا ہے۔ تمثل میم سا لام اس سے مشتق ہے، اور مثل کے معنی یا مثول کے معنی ہے انتصاب، یعنی قائم کھڑا ہو جانا، نصب ہو جانا، کھڑا ہو جانا، قائم سامنے ہو جانا۔ ممثل کہتے ہیں کسی غیر کی مثال کے اوپر تصویر کشی کا کرنا، مصور یعنی تصویر کشی ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ لغوی معنی مفردات راغب سے میں آپ کی خدمت میں یہ مطلب پیش کر رہا ہوں۔ کتاب المیم کا انہوں نے جو تیسرا معنی، چوتھا معنی بیان کیا ہے وہ مثل یا مثل ہی ہے، اور اس میں موصول جو ہے اس میں نصب یا وقوف کا معنی پایا جاتا ہے، کھڑا ہو جانا یا قائم ہو جانا، اور مصور علی مثال غیرہ یا ایک شے کی غیر کی مثال کے اوپر تصویر کشی کرنا۔ اسی سے انہوں نے ذکر کیا مثل شیء یعنی انتصب و تصورا، کہ وہ اس نے نصب دیا یا اس کا تصور کیا، یعنی وہ اس شے کا اس نے تصور کیا، تصویر کشی کی۔ اور یہاں سے پھر انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ تمثال کہتے ہیں شیء المصور، تمثال ویسے اردو زبان میں تمثال کہتے ہیں تصویر جو اتارتے نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں تمثال مبارک، لکھا بھی ہوتا ہے تمثال مبارک، مثلا آیت اللہ العظمی، مثلا فلاں فلاں، یعنی یہ ان کی صورت مبارک، کیونکہ تمثال یعنی غیر کی تصویر کشی یہ ہو گئی۔ اور تمثل یعنی تصورا، راغب نے ذکر کیا ہے تمثل یعنی تصورا، وہ متصور ہوا، یعنی کہ ایک نے تصور کیا اور یہ متصور ہوا۔ فتمثل لها بشرا سویا، فتمثل لها بشرا سویا یعنی جناب مریم کے لیے صورت بشر میں وہ سامنے آ گئے، متصور ہوئے، صحیح، صورت بشر میں وہ متصور ہوئے۔ تو یہ مثل ہمارے پاس آئی۔ مثل کا ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں، ایک شے قول کے اعتبار سے دوسری شے سے مشابہ ہو جائے، اس کو بھی ہم مثل اور امثال سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم اتنی ہی مقدار میں یہ معنی پڑھیں گے اور آگے ہم تمثیل کے یا تمثل کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ یعنی آپ نے ادھر لغت کے اعتبار سے دیکھا کہ لغت میں مثل کہا گیا ہے یا تو نظیر کو، جیسے معجم المقاییس اللغہ یا اس طرح سے دیگر کتب میں آیا ہے، یعنی شباہت، یہ چیز فلاں کے شباہت رکھتی ہے، ہر شے جو مثال ہے وہ کیا ہے، شباہت رکھتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر لغت کی کتابوں میں دیکھیں، مثل یا مثال یا تمثل یہ اصل شے کو نہیں کہتے، اصل شے کو نہیں کہتے۔ اسی سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یعنی اصل میں جناب جبرائیل جسم نہیں بن گئے، اصل میں جناب جبرائیل علیہ السلام بشر سوی، بشر کامل نہیں بن گئے، کیونکہ لغت میں کلمہ مثل، مثال یا مثل یا یہ کہہ لیں کہ امثال، مثول، تمثل، تمثلہ، یہ سارے کے سارے کلمات یا نظیر اور شباہت کے معنی میں آ رہے ہیں یا تصویر کشی کے معنی میں آ رہے ہیں، تصور، متصور ہو جانا، تصویر کشی کسی شے کی ہو جانا۔ اور یہ دونوں شباہت بھی کسی ایک شے سے شباہت پیش کی جاتی ہے، تصویر کشی بھی ایک شے سے تصویر اس کی قائم کی جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک بندہ کھڑا کریں، اس کی تصویر کاغذ پہ بنا دیں، تو جو کاغذ پہ آپ نے تصویر بنائی ہے اسے کہیں گے تمثال، اصل سے یہ جدا ہے یا نہیں؟ بس مثال کے ذریعے آپ جس کو بھی قائم کریں وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل کی طرح نہیں ہے۔ جب یہ مطلب ہمارے لیے واضح ہو گیا تو مصدر سے ہمیں یہ پتہ لگا شباہت یا ایک شے کا دوسرے شے کی نظیر یا شبیہ ہونا، یہ مثل مثال شمار ہوتا ہے، یا راغب نے جو بیان کیا کہ صورت و شکل کا اختیار کر لینا، تصور کشی ہونا، تصویر کشی ہونا، یہ ہمارے پاس مثال کا مطلب بنتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلب کو زیادہ عمدہ اور بہترین طریقے سے بیان کیا، اور اسی کے اوپر ہم اپنا کلام ختم کریں گے، اور اگلے درس میں ہم تھوڑا تمثیل کو دقت سے پڑھیں گے، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ حسن زادہ آملی حافظہ اللہ تعالی اور ان بزرگان کے مطابق
تمثل ایک نوع ادراک ہے، آپ یہ درک کر رہے ہیں۔ اس کی میں آسان ایک اور آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں۔ آسمان نیلا ہمیں دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ آسمان نیلا ہے یا ہماری آنکھ نیلا دیکھ رہی ہے؟ وَإِلَّا آسمان نیلا ہے، یہ تو سائنس نے بھی ثابت کیا، اور تھوڑی دقت کریں تو تب بھی ثابت ہو جاتا ہے آسمان نیلا نہیں ہے۔ وَإِلَّا رات کو بھی نیلا ہوتا، اور رات کو کیوں کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ سورج کی جو کرنیں ہیں ان میں نیلا رنگ، سائنس خود اس نیلے رنگ پہ بھی بڑا تعجب کر رہی ہے کہ یہ نیلا رنگ پانی کی علامت ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے یہ نیلا رنگ بن رہا ہے جو سورج کی کرنوں میں آ رہا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھنے میں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، حقیقت میں اس طرح نہیں ہیں، یا مثل یا تمثل اس کا ہمارے سامنے ایک شے کا ہوتا ہے۔ تمثل نوع ادراک ہے، اس کو کل انشاءاللہ دقت سے دیکھیں گے۔ علامہ طباطبائی کا پہلے معنی ہم دیکھ لیں، کیونکہ یہ سمجھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگے گا کہ دیکھنے والے کو اس طرح دکھائی دے رہا ہے، کوئی اور ہو ممکن ہے اسے دکھائی نہ دے۔ صحیح ہے، تمثل جب ایک شے اختیار کرتی ہے تو وہ نوع ادراک ہے۔ ادراک کے جتنے بھی آلات ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ جسم کے پاس ہیں یا نفس کے پاس ہیں؟ ادراک جو ہم کرتے ہیں، شے کو جانتے ہیں، ہم جب حس کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے یا نفس دیکھتا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، آنکھ دیکھتی ہے یا نفس انسان کا دیکھتا ہے؟ بس دیکھنے کی اصل قوت اور اصل آلہ دیکھنے کا وہ نفس کے پاس ہے، جسم کے پاس ہے۔ اسی طرح زبان چکھتی ہے یا نفس چکھتا ہے؟ نفس چکھتا ہے۔ بس اصل قوت چکھنا وہ کس کے پاس ہے؟ نفس کی قدرت ہے یا بدن کی؟ نفس کی۔ بس یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یہ جو تمثل ہوا، یہ تمثل نفس نے اس کو دیکھا یا آنکھوں نے اسے دیکھا؟ اس لیے یہ جو واقعات ہیں، آغا حسن زادہ عملی نے اس طرف اشارہ کیا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کو بشری صورت میں یا داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھنے کے جو ہیں، آپ سب میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر واسطہ ہیں۔ اس جو کہتے ہیں اگر وہ واسطہ نہ ہوتے تو کسی کو نہ دکھائی دے سکتا ہوتا، سوائے یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ترین جیسے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، کہ ان کے بارے میں خطبے میں نہج البلاغہ میں آئے کہ امام فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو۔ یہاں پہ اگر واسطہ رسول اللہ نہ ہوتا تو یہ منظر اس طرح سے نہ دکھائی دیتا۔ لہذا آئیں ابھی ہم اس کو اور دیکھیں گے، پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا معنی دیکھ لیں، اور کل ہم تمثل کو دقت سے دیکھیں گے۔ اس سے ہمیں اور چیزیں بھی پتہ لگیں گی۔ ایک قبر میں آپ لٹا دیں مثال کے طور پہ شمر کو، اور اس کے ساتھ لٹا دیں مثال کے جناب حبیب بن مظاہر کو، اور قبر بند کر دیں، تو اس قبر کے اندر جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی؟ یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ آپ جا کے لیٹ جائیں، اس قبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جا کے لیٹ جائیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ اس مٹی کی قبر کو نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کی اپنی لیے ایک قبر ہے۔ اور وہ جو قبر میں ہے، اگر ایک زمین کے اوپر ایک ہی مکان کے اندر ایک ہی زمانے کے اندر دو فاسق اور ایک مومن کو رکھ دیا جائے، مومن الگ مشاہدات کر رہا ہے یا نہیں؟ اور کافر الگ مشاہدات کر رہا ہے۔ یہ جو مشاہدات ہو رہے ہیں یہ تمثلات ہیں، اس لیے جو مومن تمثلات دیکھتا ہے وہ فاسق نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس کو پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس چیز کو آگے دیکھیں گے۔ اس لیے ممکن ہے جناب مریم علیہ السلام نے جو دیکھا تو وہاں پہ آس پاس کو نظر ہی نہ آیا ہو، کچھ بھی نہ پتہ لگا ہو، یا جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور چلے گئے، کسی کو آ کے خبر ہی نہ ہو اس جگہ پہ۔ لہذا تمثلات میں نفس اس کو درک کرتا ہے، ادراک کرتا ہے۔ اس لیے جب وحی نازل ہوتی تھی تو انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جبرائیل آئے ہیں یا نہیں آئے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان۔ کل اس کو انشاءاللہ المیزان سے تفصیلی طور پہ ہم پڑھیں گے، جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں علامہ تفسیر میزان میں انہوں نے ذکر کیا، حوالہ دے دیتا ہوں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 36 ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 36، پورا ایک عنوان باندھا ہے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، معنی تمثل کے عنوان سے پورا
عنوان ہے، کل اس کی عربی بھی انشاءاللہ پڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ ذکر کرتے ہیں یہ 2-3 لائنیں دیکھیں۔ فَإِنَّ مَعْنَى التَّمَثُّلِ، تمثل کا معنی یہ ہے کہ شَيْءٌ لِشَيْءٍ، ایک شے دوسری شے کے لیے، ایک شے دوسری شے کے لیے، فی صورتٍ کذا، فلاں صورت میں، ایک شے دوسری شے میں فلاں اس طرح کی صورت کے لیے، ہوا تصورہ عندہ بصورتہ، کہ اس کے نزدیک فلاں کی جو صورت ہے وہ اس طرح سے اس کی تصویر کشی ہوئی ہے۔ ابھی آگے واضح ہوگا، کوئی گھبرائے نہ، اس میں تھوڑا سا مشکل محسوس ہوگا خالی عبارتوں میں، کہ میں یہ عبارت پہلے دوبارہ پڑھ دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ فَإِنَّ مَعْنَى التَّمَثُّلِ تَمَثُّلُ الشَّيْءٍ، ایک شے کا تمثل ہونا کا مطلب یہ ہے، کس کے لیے تمثل ہونا؟ دوسری شے کے، ایک شے کا تمثل شیء لشیء، ایک شے کا دوسری شے کے لیے تمثل ہونے کا معنی یہ ہے فی صورت کذا، ایک شے فلاں صورت میں دوسری شے کے لیے کیا ہوئی ہے؟ تمثل ہوئی ہے۔ ایک شے فلاں صورت میں فلاں شے کے لیے تمثل ہوئی ہے، صحیح ہے؟ اس کو آپ 3 تکون بنا لیں۔ ایک شے ہے، ادھر سورہ ہے، اس صورت کو اس شے نے اختیار کیا ہے، ایک شے اس نے ایک صورت کو اختیار کیا، یہ اختیار کیوں کیا ہے؟ اس شے کے لیے، اس شے کے لیے اس صورت کو اس شے نے اختیار کیا ہے۔ اس تصور کو کیا کہیں گے؟ اس کے پاس اس شے کی صورت کا جو تصور بنے گا وہ تمثل کہلائے گا۔ مثلا یہ شے تھی نا، اس نے صورت اختیار کی تھی، اس شے نے، پہلی شے نے کیا کی؟ صورت اختیار کی، اور یہ شے جو ہے اس کے لیے صورت اختیار کی، یہ شے جب اس کو دیکھے گی تو اس کے پاس صورت بنے گی، اس کے بعد بنے گی۔ تمثل اس کی صورت اختیار کرنے کو کہیں گے، یا یہ جو دوسری شے جس کے لیے اس نے صورت اختیار کی تھی اس کے پاس جو صورت پہنچے گی وہ تمثل کہلائے گی؟ کون سی چیز ہے تمثل؟ یعنی تمثل خود صورت کو اختیار کرنا تمثل ہے، کیونکہ جب صورت کو اختیار کرے گی وہ شے تو اسے کہیں گے متمثل ہو گئی، صحیح؟ اور دوسری شے اس سے جب بھی تعلق قائم کرے گی اس کے پاس تو صورت پہنچے گی، اس لیے انہوں نے پھر کہا ہوا تصورہ عندہ بصورتہ، اس کا تصور اس شے کے پاس اس کی صورت کے ہمراہ ہو۔ وَهُوَ لَا صَيْرُورَةُ الشَّيْءِ شَيْئًا آخر، وہ اسی طرح سے رہتی ہے، جب وہ صورت اختیار کرتی ہے تو اس کی تبدیل نہیں ہو جائے گی اصل ماہیت اور حقیقت۔ مثلا جب پہلی شے نے ایک صورت کو اختیار کیا دوسری شے کی خاطر، تو جب اس نے صورت اختیار کی تو اس کی حقیقت بھی بدل گئی، یا صرف صورت اس کے اوپر چھا گئی، حقیقت تو نہیں بدلی، اس لیے وہ کہتے ہیں ہوا وہ صورت جب اختیار کی تب بھی وہی ہے۔ لا صیرورۃ الشیء شیئا آخر، نہ کہ صورت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ دوسری شے میں تبدیل ہو گئی۔ فتمثل الملک بشرا، فرشتے کا تمثل اختیار کر کے بشر ہونا، ہوا ظہورہ لمن یشاہدہ فی صورت الانسان، تو یہ اس ملک کا ظاہر ہونا ہے اس شخص کے لیے جو اس ملک کو انسانی صورت میں مشاہدہ کر رہا ہے، صحیح ہے؟ اگر ایک فرشتہ وہ بشر میں تمثل ہوتا ہے بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والے کے لیے یہ فرشتہ انسانی صورت میں ظاہر ہوا ہے، فقط دیکھنے والے مشاہدہ کرنے والے کے لیے یہ فرشتہ کیا ہوا ہے؟ انسانی صورت میں فقط ظاہر ہوا ہے۔ لا صیرورۃ الملک انسانا، ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ انسان بن گیا ہو، صحیح ہے؟ اس لیے اس آیت کے ذیل میں، سورہ مریم آیت نمبر 17 کے ذیل میں اکثر بیشتر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ وہ بشر نہیں بنا، تصور ہی معنی کیا ہے، تصورہ، یعنی وہ صورت انسان اختیار کر لی اور تب انہوں نے اسے دیکھا۔ بس دیکھنے والے کی صورت انسان نظر آئے گی، اور صورت انسان کے ماورا انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ فرشتہ ہمارے پاس ہے۔
آیت اللہ حسن زادہ عملی اسی کو بیان کرتے ہیں کہ تمثل سے مراد موطن ادراک میں شے کا ایسی صورت میں ظاہر ہونا ہے جو حالات کے عین مطابق اور انسان کے نفسانی امور سے سازگار ہوتے ہیں۔ نصوص الحکم میں فی شرح فصوص الحکم اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تمثل میں ہوتا یہ ہے کہ نوع ادراک ہے، دیکھنے والے کو در کس طرح ہو رہا ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھ اس طرح سے رہا ہے، اور وہ جو صورت ہے وہ صورت میں دو خوبیاں ہوں گی، دو خصوصیات ہونا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صورت وہ ولی ہو جس سے دیکھنے والا مانوس ہو، اگر غیر مانوس ہے اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی، صحیح ہے نا؟ مثلا شیاطین ممکن ہے کہ کیڑے کی صورت میں آ جائیں اور انسان کے پیچھے پڑ جائیں، پھر انسان بھاگے بھاگے اور وہ اوپر آ جاتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنا چلاک کیڑا کیسے ہو گیا کہ جو میں تدبیر اختیار کرتا ہوں میرے اوپر آ جاتا ہے، تو ممکن ہے کوئی شیطان اس کی تمثل کر کے بالفرض ہے۔ انسان کے لیے مانوس صورت ہونی چاہیے، وَإِلَّا اس کی توجہ نہیں جائے گی اس کی طرف، صحیح ہے؟ مثلا جبرائیل علیہ السلام اس جگہ بشراً سویاً نہ بنتے، وہ کھجور کا ایک درخت ہی سائڈ پہ بن جاتے، توجہ جاتی نہیں۔ مانوس صورت جس سے وہ مانوس ہو، مانوس صورت بننی چاہیے۔ نمبر دو، وہ اس جہان کے مطابق بننی چاہیے جس عالم میں وہ ہے۔ اگر عالم مادہ میں ہے تو عالم مادہ کے جہان کے مطابق صورت کشی ہو، عالم برزخ میں ہے تو برزخی جہان کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، عالم قیامت میں ہے تو عالم قیامت کے جہان کے مطابق تصویر کشی ہوگی۔ واضح یہ بات؟ یعنی بشراً سویہ، یہ تو جسم اس دنیا میں گھل جاتا ہے مٹی کے اندر، برزخ میں تو یہ جسم نہیں ہے، برزخ میں اگر تصویر کشی ہو تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ اس طرح کی ہوگی، یقیناً اس عالم کے مطابق ہوگی، قیامت میں اس عالم کے مطابق ہوگی۔ اس لیے تمثل میں یہ دو شرائط لازم ہیں، لازم، وإلا تمثل نہیں کہلائے گا۔ نمبر ایک، مانوس صورت ہونی چاہیے، مانوس۔ اس سے آپ کو لیے ایک اعمال نامے کا تجسم اعمال یا تجسیم اعمال، اس کی بھی انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ آئے گا، وہ بھی ایک بڑے پیمانے پہ حل ہوگا۔ نمبر ایک کیا ہے؟ مانوس صورت ہونی چاہیے۔ جیسے روایات میں ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک جوان کی مانند سامنے آئے گا، روایات میں آیا ہے قبر میں ایک جوان کی طرح آئے گا۔ نماز ہے مثلا ایک خوبصورت شے کی مانند آئے گی۔ تو یہ اصل میں حقیقت میں تمثلات ہیں۔ دیکھیں ابھی انشاءاللہ کل اس کو وضاحت سے پڑھیں گے، صرف آپ تمثل کے دو معنی ذہن نشین کر لیں، اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ مانوس صورت ہونی چاہیے، اگر مانوس نہیں ہے تو تمثل میں نہیں ہماری توجہ جائے گی۔ نمبر دو، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اس عالم کے ظرف کے مطابق ہو، تقاضے عالم، تقاضے جہان یا ظرف جہان کے مطابق ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔